الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کی روش اختیار کرے۔ حکمران مملکت سے لے کے ایک عام اور ادنا فرد تک جس شخص کو بھی اللہ تعالی نے کسی عہدے پر فائز کیا ہے یا جس شخص کی جو بھی ذمہ داری ہے، اللہ تعالی ان تمام مواقع پر عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ بادشاہ ہے تو وہ بھی انصاف کرے، صدر اور وزیر اعظم ہے تو بھی انصاف کرے، پھر اس سے نچلے درجے میں آ جائیں اور کسی انسان کی ذمہ داری میں کوئی صوبہ اور شہر ہے تو وہ بھی انصاف کرے، اس سے بھی نچلے درجے کی ذمہ داری میں آ جائیے کہ ماں یا باپ ہے تو وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں انصاف کرے، اور اس سے بھی کم درجہ شوہر کا ہے کہ جہاں بیوی اور شوہر بس اولاد کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ انصاف کیا جائے، اور اس سے بھی کم درجہ یہ کہ انسان زندگی میں جب تنہا اور اکیلا ہوتا ہے، خواہ وہ انسان اس لیے تنہا ہو جائے کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، یا یہ کہ وہ کسی طرح بھی زندگی میں اکیلا ہوا کہ اس انسان کے حقوق و فرائض خود اس کے ذمے ہیں، تو اللہ نے اس موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک بات پیش آتی تھی کہ کوئی آدمی اس کی جی میں لالچ پیدا ہوتا تھا اور وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا، اور اب بھی معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی گھرانے میں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جس کے باپ نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کے بھائی نہ ہو، اور جو مالدار ہو، تو کسی ایسی سے شادی کر لی جائے تاکہ کل کو اس لڑکی کے زیورات پر اگر قبضہ کر لیں اور اس کی دولت کو قبضہ لیں تو اس لڑکی کی بیک پہ نہ بھائی ہے نہ والد ہے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور قدیم زمانے میں بھی یہی تھا، اس وقت بھی بہت سے لوگ جو سوچتے تھے کہ نکاح کے لیے کوئی ایسی لڑکی مل جائے کہ جس کا پوچھنے والا تو کوئی نہ ہو، مگر یہ ہے کہ ہم کسی طرح اس کی دولت پر قبضہ کر لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جگہ اس کی تشریح فرمائی، اور انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں اور ان کے والدین کچھ دولت چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے تھے، قدرتی طور پر آفات آ جاتی تھیں، چچا کے پاس بھتیجیاں آ گئیں، ماموں کے پاس بھانجیاں آ گئیں، یا قریبی رشتے میں کچھ بچیاں آ گئیں، تو اب چچا کی، ماموں کی یہ تو نکاح جائز نہیں تھے، مگر یہ کہ یہ اپنی اولادوں کے لیے ایسی لڑکیاں لینا چاہتے تھے تاکہ ان لڑکیوں کے مال پر قبضہ ہو جائے، بہو کے مال پہ قبضہ ہو جائے، اور جو رشتے جائز تھے ان میں بھی
جو سرپرست بنتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ایسی لڑکیاں مل جائیں جو یتیم ہوں اور مالدار ہوں اور ہم ان کے سرپرست بن جائیں، اور اگر پھر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت ہو تو پھر تو قطعاً اس کا رشتہ کہیں نہیں ہونے دیتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ہم پر اس کا حق مہر بھی نہ پڑے، نان و نفقہ اور کھانا پینا اور اس کی ضروریات زندگی وہ بھی پوری نہ کرنی پڑیں، اور اس کے مال اور حسن دونوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور اس سے بھی بدتر صورت یہ کرتے تھے کہ اگر لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو نہ اس سے نکاح کرتے تھے اور نہ اس کا رشتہ کہیں اور ہونے دیتے تھے، اور کہتے تھے، سوچتے تھے کہ اگر یہ رشتہ کہیں اور ہو گیا تو یہ پیسہ ہمارے گھر سے چلا جائے گا، تو چلو اچھا ہے، یتیم لڑکی ہے، بدصورت ہے، نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوک کرتے رہو تاکہ یہ اس کے عوض میں اپنی زیادہ مال اور دولت کو تمہارے لیے پیش کرتی رہے۔ یہ اس قسم کا معاشرہ تھا، اور اللہ تعالی نے اس پہ قرآن کریم میں آیت نازل کی، اور اللہ نے فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں ان خواتین کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور ساتھ ہی اللہ ان احکامات کو بھی یاد دلاتا ہے، اے مسلمانوں، فی یتامى النساء اللتی، ان عورتوں کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں جو یتیم ہیں، اور پھر دیکھو تمہیں یہ حکم سنایا جا رہا ہے کہ وہ یتیم بچیاں جن کے حقوق کو تم ادا نہیں کرتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی وہ رشتے تم باہر دیتے نہیں، گھر میں اس لڑکی سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو یا نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے اور رشتہ بھی نہیں دیتے کہ کسی طرح اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح چھوٹے بچے جو یتیم رہ جاتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ دیکھو ان بچوں کو بہت زیادہ انصاف کے ساتھ رکھنا، ان بچیوں کے بارے میں بھی انصاف کرنا، اور دیکھو کبھی بھی ان بچیوں کے ساتھ، ان یتیم بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی تم کرو گے کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، وہ تمہاری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اس سے بھی کم درجے میں، یعنی انسان نے شادی بھی نہ کی ہو تو اللہ اسے یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انصاف سے کام لو، وہ انصاف چاہے اپنے متعلق کرنا پڑ جائے، غیر کے متعلق کرنا پڑ جائے، گواہی دینی پڑ جائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی پڑ جائے، جہاد کرنا پڑ جائے، اللہ کی راہ میں نکل کر تکالیف اٹھانی پڑ جائیں، اور غصے میں انسان کی کو برا بھلا کہہ دے، کسی انسان کو تھپڑ مار دے، اپنے کسی بھائی کی توہین کر دے، ان سب چیزوں میں اللہ نے کہا ہے اور برابر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اپنے لیے انصاف کرنا، اور انصاف ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ظلم سے باز رکھ سکتی۔ یہ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، عدل نہ کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں انصاف نہیں ہوتا اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو موت کے وقت یہ پتا چلے گا کہ ان کے مظالم نے کیا گل کھلائے اور ان کے مظالم نے کیسی تباہیاں ڈھا دیں۔ اور قرآن کریم میں سورہ النساء کی 7ویں آیت میں، یعنی 100 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالی نے اس مقام پر ان لوگوں کی خبر لی جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تھے، کوئی ملک اور جگہ ایسی تھی یا خدا کے نافرمانوں کا غلبہ تھا
اللہ کے قوانین پر شرعن عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، نماز روزہ تک نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ایسی جگہ جہاں پر جبر کر کے کفر کو نافذ کیا جاتا تھا اور انسان کو عبادت تک سے محروم کر دیا جائے، اللہ نے بتایا ہے کہ پھر تم ایسی زمین کو چھوڑ دو اور ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اور قرآن نے بتایا کہ جو آدمی ایسی زمین پر رہتے ہیں وہ انصاف سے کام نہیں لیتے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، اور یہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ظالمی انفسہم، ان کو جو ظالم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، موت کے وقت فرشتے جب ان کی روح کو قبض کریں گے، اللہ نے بتا دیا کہ فرشتوں نے جب ان کی روح قبض کی، قالوا فیما کنتم، انہوں نے کہا، فرشتوں نے پوچھا، اب یہ روح نکل رہی ہے، فیما کنتم، کس حال میں مبتلا تھے، زندگی کہاں گزاری، کس زمین میں سکونت اختیار کی۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے، عمر بھر نماز نہیں پڑھی، عمر بھر روزہ نہیں رکھا، عمر بھر شریعت کے احکامات کو پس پش ڈالتے رہے، اس لیے کہ خدا کی زمین میں اگر ہم اس کی عبادت کرتے اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تو کافر ہمیں مار دیتے۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے فرشتے کہیں گے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر جاتے۔ اگر ایک جگہ اللہ کے نافرمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا تو تم اس زمین کو چھوڑ دیتے۔ یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اسلام کے قبول کر لینے کے بعد بھی وہ کافروں کی زندگی کو دیکھتے تھے، اور اندر سے باہر سے کچھ مسلمان بھی ہو چکے تھے، کچھ کفر بھی ان میں تھا۔ تو اب مدینہ منورہ جب پاک صاف جگہ بن گئی تھی اور جہاں اپنے دین اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو وہیں رکھا، اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اور انہوں نے اللہ کے دین کی بجائے وہاں کی پرآسائش زندگی کو ترجیح دی، اور دنیاوی مفاد کی محبت نے اللہ کے دین سے انہیں دور رکھا۔ یہ پتہ چل جائے گا اس وقت جب کہ ان کی جان نکالی جا رہی ہوگی۔ قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر گئے ہوتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں نے کچھ انصاف سے کام نہیں لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور پھر قرآن نے بتایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ہاں مگر وہ لوگ جو بیچارے ضعیف کمزور تھے، مرد، والنساء، اور عورتیں جو بے بس، والولدان، اور چھوٹے بچے، لا یستطیعون حیلۃ، ان کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور اسی طرح کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہیں صحیح راہ وہاں پر نکلنے کا کوئی راستہ متعین ہو جاتا، یہ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو دیکھو پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، صاف نہیں فرمایا کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ جرم کی سنگینی اتنی ہے کہ انسان اپنی جان کے ساتھ بھی جب ظلم کرتا ہے تو اللہ کا بھی حق ضائع کر رہا ہوتا ہے، جرم اتنا سنگین تھا۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، کچھ بعید نہیں ہے۔ مطلب تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ان سے درگزر اور معافی ہوگی، لیکن اللہ تعالی نے جو یہاں پر الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ خطرہ کتنا سنگین ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو کفر پر راضی تھے،
باوجود اس کے کہ اسلام کے لیے ہجرت کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کی۔ اب پوری خدا کی کتاب کو پڑھتے چلے جائیے، بار 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 اللہ عدل کا ذکر کرتا ہے، بار بار خدا انصاف کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ خدا بتاتا ہے کہ تم اکیلے ہو تو بھی انصاف چاہیے، شادی کر لی ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف برتنا ہے، انصاف سے بھی آگے چل کے رحمت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، تعلق کا جذبہ اللہ نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ برتنے ہیں۔ اس سے بھی آگے چل کے بتا دیا اولاد ہو جائے، اولاد کے معاملے میں بھی انصاف اور عدل سے کام لینا ہے، والدین ہیں ان کے بارے میں بھی عدل سے کام لینا ہے، پیسہ ہے اس کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا ہے، اور جان ہے اپنی یا کسی اور کی اس کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا ہے۔ پھر اسی طرح جتنا جتنا دائرہ عمل وسیع ہوتا چلا جائے اتنا انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ مال میں، جان میں، اپنے میں، غیروں میں کہیں پہنچ کر ظلم ہو جائے تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے، خدا کے ہاں اس پہ مار پڑ جائے گی اور نیک اعمال اور اچھے اعمال کا بھاؤ لگ جائے گا، تل جائیں گے، کسی اور کو دے دیے جائیں گے۔ اس لیے قرآن بار بار لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم لوگ کیا کرو، انصاف سے کام لو۔ اور ایسی چیز ہے جس میں انسان کی اپنی خواہش نہیں چلتی۔ آدمی کے بیٹے نے ظلم کیا، آدمی جب جانتا ہے کہ میرے بچے کا ظلم ہے تو وہ اس ظلم سے اس طرح درگزر کر دے کہ کوئی بات نہیں میرا بیٹا ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کو بس اللہ ہی کا قانون اور فیصلہ ماننا ہے۔ ایک آدمی کے پیسے لے کے کھا گئے، اب لا محالہ اس آدمی سے یا معافی لینی ہے یا اس پیسے کو ادا کرنا ہے یا اس کی صورت کو کچھ نہ کچھ طے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس انسان کا مال برباد اور ضائع ہو جائے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ حکم اللہ نے نازل کیے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو انصاف اور عدل اپنی مرضی سے کر سکے۔ اللہ نے اس کو بھی انصاف کا پابند بنایا ہے جو فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہے، اور اللہ نے ان کو بھی انصاف کا حکم دیا ہے جو لوگ اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ کمال کی بات آئی ہے کنز العمال میں، ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں اتنی بھری پڑی ہے اور اتنی نایاب چیزیں ہیں، ایسی کلاسیکل باتیں ہیں کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر پچھلے 1200 سال 1300 سال دیکھیں تو اس میں اتنے انصاف کے فیصلے ہوئے ہیں کہ رہتی دنیا تک انصاف کرنے والوں کو فخر رہے گا کہ انصاف مسلمانوں نے کیسے کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی زبردست بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمے آئے اور علی رضی اللہ عنہ نے مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا۔ جعادہ رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اور وہ حاضر ہوئے، اور یہ بات ابن عساکر نے بھی نقل کی ہے اور کنز العمال میں بھی آئی ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار نے کہا، اس شاگرد نے کہا، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین 2 آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے، ہم آنے والوں کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ اسے اپنی زندگی سے اتنا پیار نہیں جتنا آپ سے پیار ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں میری زندگی کام آ جائے۔ خالص اردو محاورہ بولیں تو یہ کہیں کہ اسے آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں، کہتا ہے بچ جاؤں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اتنی اسے محبت ہے آپ سے، اور دوسرا آدمی اتنا نفرت آپ سے اور کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اس کا بس چلے تو امیر المومنین آپ کو ذبح کر ڈالے، مار دے آپ کو، اتنی آپ سے اس کے دل میں نفرت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، آپ مقدمہ سنتے ہیں
اور جو آپ کے قتل کا خواہش مند ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جو آپ پہ مر مٹا ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ جعدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا لڑکے ان ھذا شیء لو کان لی فعلت، اگر یہ انصاف کرنا میرے اپنے اختیار میں ہوتا تو میں ایسے کرتا جیسے تم کہتے، میں اپنے چاہنے والوں کے حق میں فیصلے دے دیا کرتا اور اپنے مخالفین کو انصاف سے محروم کر دیتا، ولیکن انما ذا شیء للہ، لیکن میرے بھتیجے یہ انصاف، یہ فیصلے، یہ اللہ کی چیز ہے، میری خواہش اس میں کوئی دخل نہیں رکھتی، اللہ کی چیز ہے۔ ایسے انصاف ہوتا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے ڈرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ دو آدمی آ جائیں ان کے پاس اور تیسرا فیصلہ کرنے والا، ڈرتے تھے، اسی لیے قاضی نہیں بنتے تھے، اسی لیے عدالتوں میں نہیں جاتے تھے، اسی لیے لوگوں کے نجی زندگی کے فیصلے کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ انصاف نہ رہے اور اللہ کے یہاں جا کر پکڑے جائیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ انصاف اگر میرے گھر کی چیز ہوتی تو میں تو اپنے دوستوں کو ضرور مقدمے میں جتا دیتا، مقدمہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، لیکن کیا کروں میرے بھتیجے، شیئن للہ، یہ چیز ایسی ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے بس دے دیا ہے، ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم قانون کو بدل دیں۔ اسی لیے یہ سب خلفاء میں رہا، خلافت راشدہ میں تو رہا ہی رہا، ان کے بعد بھی رہا، اور انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے رہے۔ مسلمانوں کی عدالتیں انصاف کے ساتھ بات کرتی رہیں اور مسلمانوں کی عدالتیں ہمیشہ صحیح بات کہتی رہیں۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ خلفائے راشدین تو بعد کا دور ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا اور آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس چادر کے کناروں پہ ایک اور کپڑا لگا ہوا تھا، جیسے گوٹا لگا دیتے ہیں، کناری لگا دیتے ہیں، مردوں کی چادر ہے تو کنارے اس کے ذرا موٹے بنا دیتے ہیں۔ نجران سے وہ چادر آئی تھی اور نجران کا یمن کا کپڑا یہاں حجاز میں بہت بکتا تھا، مشہور بھی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس چادر کی اطراف، اس کے کنارے جتنے بھی تھے چاروں طرف سے ذرا موٹے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں کا آدمی آپ کو ملا اور چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی بھی تھی، ظاہر کے گلے میں تھی، اس نے چادر پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا زمین کی طرف۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک جو اس نے چادر ایسے کھینچی تو میں نے دیکھا کہ چادر کا جو ڈورا پڑا ہوا تھا کنارے میں، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نشان پڑ گیا ایک دم سے، اور اس نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر لی من مال اللہ الذی عندک، یہ جو پیسے ہیں نا آپ کے پاس اس میں سے جو میرا حصہ ہے مجھے دو، مجھے دلاؤ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی پر کوئی اثر نہیں دیا۔ میں نے دیکھا آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی اتنے پیسے سے جو بھی مال سرکاری طور پہ یعنی حکومت کے خزانے میں یا جو بھی مال غنیمت میں ہے، فرمایا اسے اتنے پیسے دے دو۔ کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ انصاف ہے، عدل ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں اس شخص نے وہ جو چادر کھینچی اور جو کچھ کیا، اس کی بجائے زبان سے بھی تو بات ہو سکتی تھی
یہ زیادتی تھی اس شخص کی جانب سے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس زیادتی کا نوٹس نہیں لیا اور درگزر فرما دیا اور صحیح چیز کی طرف اشارہ فرما دیا۔ کمال کی بات ثابت ہوتی ہے اس سے، اور وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی ہمارے مخالفین ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، اس میں جو ظلم ہے اس سے درگزر کر کے، اس سے ہٹ کے سیدھے سادے جو انصاف کی بات ہے وہ انصاف کی بات اس سے کریں، اور جو چیز صحیح ہے بس اس سے کریں۔ ایک آدمی آتا ہے اور سودا خریدنے آتا ہے دکاندار سے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، یہاں 2 پنکھے لگوا لیجئے، آپ کے یہاں اتنی گرمی ہے اور پہلے مجھے دینا، اور یہ سودا ٹھیک نہیں ہوتا، ذرا خیال کر کے دینا، اور کوئی کم بھی تولتا ہے آپ پورا تول کے مجھے دیجیے گا۔ ان ساری باتوں کو سنے، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو خاموشی سے سودا اس کے حوالے کر دے اور پیسے اس سے لے۔ اب اگر وہ اس پہ بیٹھ جائے گا کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ پنکھے لگا لو تو کیوں لگا لو، بجلی نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے، کون کم تولتا ہے، کب کم تلا تھا، لائیے جائیے گواہ لے کے آئیے، یہ ساری باتیں چاہے صحیح بھی ہوں تو بھی انسان کی صلاحیتیں اور وقت ضائع ہو جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مخالفین کو کبھی اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وقت کو برباد کر دیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اس کو سودا دے، پیسے لے، تو جس مقصد کے لیے دکان کھولی گئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا نا۔ اس نے پیسے لے لیے، بٹورنا تو نہیں، وہ تو ظلم کے معنی میں آ جاتا ہے، اس نے پیسے لے لیے اور اس آدمی کو سودا دے دیا۔ تو زندگی میں یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی شر اور بد تہذیب باتوں سے الگ کر کے اسے صرف دیکھنا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس اصل مسئلے کو حل کر دے اور باقی سے درگزر کرے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس شخص کے والدین نے اسے عزت، ادب، احترام سے بولنے کی تعلیم نہیں دی تو آپ کیسے اسے تعلیم دے سکتے ہیں، آپ کیا چیز اسے سکھا سکتے ہیں؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غلط انداز سے جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا اثر لینے کی بجائے اصل مسئلے کے حل کی طرف توجہ دے۔ کمال کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہا کہ تم نے چادر کیوں کھینچ دی، نہ یہ فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی ہے، کوئی بھی تو بات نہیں ارشاد فرمائی، اس گستاخی کا کوئی اثر نہیں دیا، کیا تو مہربانی کی، کرم فرمایا۔ ان کے اعلی اخلاق واقعی ایسے ہی تھے کہ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اچھا بھائی اسے پیسے دے دو، بیت المال میں سے اس کے لیے اس کو جو چیز چاہیے وہ دے دو۔ یہ ہے چیز کہ انصاف ایسے مواقع پر انسان کو اپنے بارے میں جب کرنا پڑ جاتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ انسان کیا چیز اپنے لیے چاہتا ہے اور وہی چیز آئندہ کو دوسرے کے لیے بھی متعین کرے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا ہو گیا تھا، ہمیشہ انصاف کی بات، اور اس سے بھی بڑھ کے انصاف سے احسان کی بات، محبت، تعلق، انسانوں کی عزت کرنا، انسانوں کا احترام کرنا۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے یہاں کوئی کھانا تیار ہوتا تھا اور ان کے پاس سے کوئی بڑا عہدے والا، پیسے والا آدمی گزرتا تھا تو اسے نہیں بلاتے تھے، اور کوئی غریب مسکین گزرتا تھا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے بلا لیتے تھے اور فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے بھتیجوں وغیرہ بچوں کو دیکھا کہ بڑے عہدے کے آدمی کو بٹھاتے ہیں اور غریبوں پر توجہ اتنی نہیں کرتے۔ بچے تھے، نئی نسل تھی، ان پر عہدے کا روب، دولت کا روب پڑنا ایک فطری بات ہے۔ ابھی تک عمر بچوں کی پختہ نہیں ہوئی تھی تو کچی عمر میں ایسی چیزوں سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے۔
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بچوں تم اس کو بلاتے ہو جس کے بٹھانے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، اور جن لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آئیں تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ سکھایا انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نصیحت فرما دی کہ دیکھو جن لوگوں کا جو حق بنتا ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی غریب آدمی پاس سے گزرتا ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ کھانا کھائے، تو اس لیے اسے کھانا ملنا چاہیے۔ اور جو امیر آدمی ہیں ان کا کوئی نہیں، وہ اپنے گھر میں بھی جا کے کھا سکتے ہیں، کہیں بھی کھانا ان کا ہو سکتا ہے۔ جو کھانا اب رکھا ہے اس سے بہتر کھانا بھی ان کے گھر میں پک سکتا ہے، اس لیے ہم غریب لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پہ نہ بٹھائیں، تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ ہوتا کیا ہے، عدل اور انصاف کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز حسد ہے کہ انسان کے جی میں حسد آ جائے۔ حسد سے بھی بدتر چیز کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، کبر کی ذہنیت اور کیفیت میں مبتلا ہو جائے، بس یہ انسان لوگوں کے ساتھ پھر انصاف نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو یقیناً رسوا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی کے ہاں یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی کے ہاں انسانوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، انصاف سے کام لینا، یہ چیزیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں، جو پسند کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار فرمایا اور دعوی نبوت کے بعد اہل مکہ کی مخالفت جب عروج تک پہنچ گئی تو ان اہل مکہ نے سوچا کہ یہ شخص تو باز آتا نہیں، اور اللہ کے دین کی طرف جسے اپنا خدا وہ سمجھتا ہے اور دین اس کا، اس کی طرف بلاتا رہتا ہے، تو کیوں نہ ایسے ہو جائے کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ آسمانی مذہب کا علم رکھنے والے اور آسمانوں کی وحی کا علم رکھنے والے یہودی ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور کیوں نہ ہم ان سے پوچھیں کہ تم بتاؤ کون ہے جو سچا ہے، ہم زیادہ اچھے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اچھے ہیں؟ ہم لوگ جس دین پہ ہیں یعنی شرک پہ، یہ خدا کا دین اچھا ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دیتے ہیں وہ اچھا ہے؟ مدینہ منورہ گئے مشرکین مکہ، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں سے جب بات ہوئی تو یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں علیہ السلام، اور یہودیوں کو خوب معلوم تھا کہ جو کچھ نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہودی خوب جانتے تھے کہ اہل مکہ مشرک ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس شرک سے بہرحال بہتر ہے، لیکن ان ظالموں نے مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہارا دین اچھا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے تھے اس پر انہوں نے ترجیح دے دی۔ اللہ تعالی نے اتنے شدید الفاظ نازل فرمائے ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے انصاف کا خون کر دیا، اللہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے انصاف کو برباد کر دیا، آپ کی تائید اور نصرت اور گواہی ہونی چاہیے تھی، سچ بولنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے کفار مکہ سے اپنے دنیاوی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا، اور اللہ کی وحی کو پسے کش ڈال کر پھر آپ پر الزام لگا دیا معاذ اللہ کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور مشرکین کا دین اچھا ہے۔ قرآن نے اچھی طرح ان کی خبر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اور خدا نے ان کے لیے اتنی شدید آیتیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا من لعنہ اللہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، هل انبئکم بشیء بشر من ذلک، کہو ان سے
کہ اہل کتاب جو تم کرتے ہو میں اس سے بھی زیادہ بدتر چیزیں بتاؤں جو 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 تم کرتے ہو، وہ من لعنہ اللہ، جن پر خدا نے لعنت کی، وغضب علیہ، جن پر خدا کا غضب ٹوٹا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ایسے جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے جن کی شکلیں بگاڑ کر بندر اور سور بنا دی گئے، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ دیکھو، وہ بار بار تاریخ بتاتی ہے کہ یہودی ان پر خدا کی لعنت پڑی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنی بے حیائی، اتنی مجرمانہ بے باک کی کہ خدا کا سچا دین جو لایا ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے اور انصاف اور عدل کے تقاضوں کو بالکل پس پش ڈال دیا، اور جو مشرکین ہیں ان کے دین کو تم سچا سمجھتے رہے، اور نہ صرف سچا سمجھنا تو خیر کیا، اعلانیہ کہتے رہے کہ یہ دین اچھا ہے، مشرکین مکہ کو تسلی دیتے رہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آدمی کے لیے سچائی میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ ہے وہ چیز کہ انسان عدل کا، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی کو انصاف کرنا ہے تو سوچے اور کبر سے باز رہے، بڑائی سے باز رہے، یہ مت سوچے کہ میرا تعلق فلاں جگہ سے ہے اور فلاں جگہ سے، اور آج اگر فیصلہ میرے خلاف ہو بھی گیا تو یا میں نے کر بھی دیا تو مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ خوب ڈرنا چاہیے اللہ کے ہاں سے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب راز کھل جائیں گے، سب گناہ اس ذات پاک کے سامنے ہیں، اور اللہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیسے زندگی گزاری۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی یہ دی کہ سچ بولو، ہمیشہ انصاف سے کام لو، عدل کو عام کرو۔ اس تعلیم کے کیا کہنے، یہاں تک کہ مصر میں ایک واقعہ ہوا اور مصر سے ایک آدمی چلتا ہے اور مدینہ منورہ پہنچ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین پناہ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس چیز کی پناہ؟ اس نے کہا ظلم سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بیٹے محمد بن عمر بن العاص سے میرا مقابلہ ہوا دوڑ کا، تو میں اس سے آگے نکل گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ میں گورنر کا بیٹا ہار گیا اور یہ عام ایک دیہاتی جو آیا ہے یہ مجھ سے مقابلے میں جیت گیا، تو خفا ہو گیا اور اس نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کیا، اور امیر المومنین وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا خذھا، لے، کوڑا لگاتا تھا، پھر کہتا تھا سہ، برداشت کر اس کو، ون ابن الاکرمین، میں بڑے لوگوں کا بیٹا ہوں، بڑے ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو سراپا عدل تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہر طرح سے خلافت کے اہل تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کی، دین کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کا نشان اور علم تھے، چپ سنتے رہے۔ بلایا ایک صاحب کو اور فرمایا کہ مصر خط لکھو کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سمیت فوراً مدینہ منورہ آئیں، محمد ان کا بیٹا۔ آ گئے، اس مصری کو آپ نے ٹھہرا لیا مہمان خانے میں، اور جس دن یہ پہنچے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اس مصری کو دیا اور فرمایا مارو اس کے لڑکے کو۔ پتہ چل گیا، تحقیق ہو گئی کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا اچھا
مارو اس لڑکے کو. اور پھر جب وہ درے مارتا تھا اس کو محمد کو تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جاتے تھے کہ اضرب ابن الاکرمین، بڑے آدمیوں کی اولاد کو مار، بڑے آدمی کے بیٹے کو مارو. جب خوب وہ مار چکا تو آپ نے فرمایا اچھا اب عمر بن العاص جو اس کے والد ہیں نا مصر کے گورنر، ان کو بھی مارو رضی اللہ عنہ. اور پھر فرمایا فواللہ ما ضربک، خدا کی قسم اس عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جو تمہیں مارا ہے نا، الا بفضل سلطان، اپنی باپ کی طاقت اور اپنی باپ کی حکومت کے بل بوتے پہ ہی مارا ہے. اسے پتا تھا کہ اس کا باپ مصر کا حاکم ہے، اسی لیے تو اس نے مارا ہے، اس لیے اب تم اس کے باپ کو بھی مارو. اس نے درہ پھینک دیا. اسی کا امیر المومنین، اس لڑکے نے مجھے مارا تھا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اب میں کسی کو نہیں مارتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم اس کو مارو مصر کے حاکم کو تو میں کبھی بھی تمہیں نہیں روکوں گا، سوائے اس کے کہ تم سمجھتے ہو کہ اب بدلہ پورا ہو گیا اور خود ہی کوڑا پھینک دو تو پھینک دو، وگرنہ اب بھی مارنا اگر تم شروع کرو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ، اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا یا عمر، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ، اور حکمرانوں اور عدل قائم کرنے والوں کے لیے ان کی عمارات کی پیشانی پہ لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ کہ سونے کے پانی سے کندھا کروا جائے. کیا زبردست بات کی. فرمایا یا عمر متی تعبدتم الناس، عمر کب سے تم لوگوں نے دوسروں کو غلام بنا لیا ہے. وقد ولدتم امہاتم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا. کب سے تم لوگوں کے کبر نے غریبوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بچے تو آزاد پیدا ہوئے تھے. یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل. امیر المومنین رضی اللہ عنہ بڑے تھے، پوری مملکت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اسے مملکت پہ نافذ کیا. ایک آدمی اس سے چھوٹے درجے میں ہے، اس کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ اس سے چھوٹے درجے میں نافذ کرے. باپ ہے اپنی ساری اولاد میں عدل کو نافذ کرے. شریعت ہرگز یہ اجازت نہیں دیتی کہ باپ اپنی اولاد میں زندگی میں فرق کرے. وراثت کی تقسیم الگ ہے، لیکن وہ اپنے ایک بچے کو 1 روپیہ دیتا ہے تو دوسرے کو بھی 1 ہی روپیہ دے گا. یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو 98 دے دی اور بچے کو روپیہ دے دیا. یہ مثال ہے، اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں باپ زندگی میں تفریق نہیں کرے گا، سب کے ساتھ برابر کا سلوک. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھتے تھے. بہقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے. یہ طاووس ہیں یمن کے، اور طاووس رحمت اللہ علیہ یمن کے بہت بڑے محدثین میں سے، تبع تابعین میں سے ہیں غالباً. طاووس رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. بہرحال یہ تو کتابوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. طاووس رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں دیکھو، اگر میں آپ لوگوں پر ایک ایسا حکمران مقرر کر دوں جس کو میں تو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور پھر میں اس اپنے بھیجے ہوئے آدمی کو یہ کہہ دوں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ آدمی بھی بھیج دیا اور انصاف کے لیے بھی کہہ دیا. تو لوگوں نے، یہ ہے لوگوں کی ایسی زبان جو حق کہتی ہے. ڈریں کیوں؟ تنقید سے گھبرائیں کیوں؟ راہ رستے کی تنقید سے گھبرانا اہل انصاف کا کام نہیں. اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کے جب اس کی عزت سے لطف اندوز ہونا ہے تو اس تنقید پر بھی صبر کرنا چاہیے. صبر کرنے میں حصہ ڈالنا ہے اگر
تو پھر عیش اور اس کی لذت عہدے کی اس کبر میں حصہ ڈالنا وہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو عہدہ ملا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بھائی اگر ہم آدمی بھیج دیں اور میں اسے کہہ دوں امرتہ بالعدل کہ انصاف کرنا لوگوں سے, تو یہ کافی نہیں ہے؟ فقضیت ما علیہ, آپ کا کیا خیال ہے میری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں, فرمایا کہ یہ بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں دیکھوں کہ جس شخص کو میں نے بھیجا ہے وہ انصاف سے بھی کام لے کے فیصلے کر رہا ہے یا نہیں, بما امرتہ, وہ اس کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں. لوگوں کو چیک کرنا اور عملی طور پر جائزہ لینا حکومت کے افسروں کا یہ بھی میرا کام ہے. فرمایا ایسے نہیں ہے کہ میں صرف کہہ دوں چلے جاؤ اور انصاف کرو تو بس اس کے بعد میری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں, میری ذمہ داری یہ بھی ہے, اس میں شامل ہے کہ میں لوگوں پر چیک رکھوں لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی آدمی مدینہ منورہ میں کوئی وفد آ جاتا تھا حج کے موقع پہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ ملتے تھے. مدینہ طیبہ تو ظاہر ہے کہ لوگ حاضری دیتے ہی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آدمی مل جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ بتائیں آپ کا شہر, آپ کا صوبہ, اس کا حکمران کیسا ہے. پھر کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ امیر جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو صرف اس کی عیادت کو جاتا ہے یا غلاموں کی عیادت بھی کرتا ہے. پھر فرماتے تھے کہ جب شہر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تمہارے امیر اس جنازے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. کبھی چوتھا سوال پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں آپ لوگ جب اس کے دروازے پہ جاتے ہیں, اس کے گھر جاتے ہیں, تو اس کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہوتا ہے یا نہیں. اگر لوگ کہہ دیتے کہ اس کا دروازہ نرم ہے اور غلاموں کی عیادت کرتا ہے, جنازے کے پیچھے چلتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوتے. فرماتے تھے میں نے انہی چیزوں کے لیے بھیجا ہے. اور جب پتہ چلتا تھا کہ بڑے لوگوں کی عیادت کی جاتی ہے اور غریبوں کو نہیں پوچھا جاتا, یا پتہ چلتا تھا کہ اس آدمی کا دروازہ بند رہتا ہے, انصاف کے لیے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے جاؤ اور جس حال میں وہ بیٹھا ہوا ہو اسی طرح گھوڑے پر بٹھاؤ اور میرے پاس لے آؤ. کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. بازار سے پکڑ کے حضرت محمد رضی اللہ عنہ پکڑ کے گھوڑے پر بٹھا لیتے تھے. بس صرف ان کا کہنا ہی کافی ہوتا تھا کہ مجھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے بھیجا ہے, حکم یہ ہے کہ جس حال میں ہو جو کچھ پہنے وہ ہمارے ساتھ بیٹھو اور چل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ان سے حساب یہ ساری چیزیں پوچھتے تھے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انصاف ہے کہ انصاف سے کام کیا جائے, اپنے ساتھ انصاف کیا جائے, اللہ کی کتاب اس کے سامنے جھک جایا جائے, اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے, اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیا جائے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا حکم دیا, ہر ایک کے ساتھ عدل کا حکم دیا اور بتایا کہ عدل اور انصاف کو اگر چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کے ہاں سے پکڑے جاؤ گے, پھر خدا کے ہاں سے وہ مصیبتیں آنے لگیں گی جن مصیبتوں کا تم تصور نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی زبردست بات انہوں نے کی. ابن مردوی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. وہ کہتے تھے کہ میرے والد کہتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, من استرع الذئب, جس شخص نے بھیڑیے پالے اس نے ظلم کیا. بھیڑیے پالتا ہے, بڑا آدمی ہے, کرائے پر ایسے غنڈے اور بدماش رکھ لیتا ہے جو اس کے کہے کے مطابق لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں, جو اشارہ کرے اور لوگ اس کے اشارے پر ظلم کریں, جو اپنے لیے جھوٹ بولنا چاہے
تو اپنے ان بھیڑیوں کو بھیجتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس نے بڑا ظلم کیا. یہ اللہ کے ہاں جا کر پوچھ لیا جائے گا, یہ اللہ کے ہاں پہنچ کر حساب ہوگا. خدا پوچھے گا کہ یہ ظلم کیا کیا. اسی لیے قرآن نے جن لوگوں پر لعنت کی ہے ان میں سے ایک چیز ارشاد فرما دی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اس لیے یہ ذمہ داریاں آدمی کو نبھانی ہوتی ہیں. نبھائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت حال ایسا طاری ہوا جیسے آگے کی چیزیں ان پہ کھول دی گئیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اور ابو رافع رضی اللہ عنہ سامنے تھے, ان کے حالات کھول دیے گئے. ہوتا ہے اللہ کے بندوں پہ کبھی کوئی ایسی حالت کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا ابو رافع کیف بک, کیا کرو گے, اذا افتقرت, جب تم محتاج ہو جائیں گے, آپ جب پیسے نہیں رہیں گے کیا کریں گے. ابو رافع رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے. ان کا اللہ کے رسول وہ وقت تو آئے گا جب آئے گا, کیوں نہ ابھی سے میں اس فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے کچھ تیاری شروع کر دوں. آپ نے فرمایا ہاں ایسے کر لینا چاہیے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس پیسے ہیں کتنے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول 40,000 درہم یا دینار اس زمانے کے 40,000 روپے یہ میرے پاس ہیں, یہ اللہ ہی کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے, دیکھیں اس میں سے حصے کر لیں. اب ابو رافع ایک حصہ اللہ کے لیے, ایک حصہ آپ کا اپنا, تیسرا حصہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے. ابو رافع رضی اللہ عنہ کیا کہ اللہ کے رسول ہماری اولادوں کا کیا ہم پر بھی حق بنتا ہے جس طرح ہمارا ان پر حق بنتا ہے. ان کے لیے ذرا حیرانی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہماری خدمت کریں, لیکن کیا ہمارا حق بنتا ہے کچھ اور بھی, یعنی ایک تو اولاد کی پرورش کے علاوہ بھی کچھ حق بنتا ہے. 3 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو 13,000 تقریباً ایک حصے کا ہو گیا نا. فرمایا ایک حصہ اللہ کے لیے, دوسرا حصہ آپ اپنے لیے رکھیے. بڑی حکمت کی بات ہے. اولاد کے ذمے پڑ جائیں نا جب ماں باپ اور پیسہ نہ ہو تو اچھوں کا حوصلہ پھر ٹوٹنے لگتا ہے. پھر باپ کا ایک گلاس پانی گرا دینا, نسلے کا پانی, وہ بھی بیٹے کو کھٹکتا ہے کہ یہ پیسے سے خریدا گیا پانی تھا, ابا نے ضائع کر دیا, اور اسے پتا نہیں ہوتا کہ تم نے تو کتنے گلاس ضائع کر دیے تھے بچپن میں. مشکل وقت آ جاتا ہے. یہ واجد علی شاہ کلکتہ کا تھا حکمران. انگریزوں نے بلایا اور کہا حکمرانی تو گئی صاحب, اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم آپ کی جو جائیداد ہے اسے بیچ کے سارے پیسے دے دیں, اور ایک جائیداد کے بکھیڑے کو چھوڑو, ہم آپ کو ہر مہینے اتنی پینشن دیتے رہیں گے کہ آپ کی اولاد کے لیے کافی ہو جائے گی. میں نے کہا اپنے خاندان سے مشورہ کر لوں. گھر آئے, اولاد, بہو, بیٹے, داماد, سب کو بٹھایا, پوتے نواسے سب, اور کہا بچوں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے. سب نے کہا ابا پیسہ لے لیجیے. کئی کروڑ روپیہ تھا. انگریزوں نے کہا لے لیں. سب نے کہا. تو آدمی سمجھدار تھا نا, اگلے دن گیا اور کہا مجھے پینشن دے دیجیے. جب گھر لوٹا تو سب نے کہا ابا آپ اتنے پیسے دے رہے تھے تو لے لیتے. اب ایک بولا کاروبار کر لیتے, دوسرا کہنے لگا ابا اتنے پیسے ہوتے تو دیکھیے گھر بنا لیتے, فلاں چیز کر لیتے, فلاں. ہر ایک بولتا رہا. جب چپ ہو گئے تو واجد علی شاہ نے کہا میرے بچوں اگر میں پیسے لے لیتا نا اور تقسیم کر دیتا تو پائی کوڑی کا تم بچوں کا محتاج ہو جاتا. اب میں نے پینشن کہتی ہے
ہر مہینے پیسے ملیں گے، میری مرضی ہے، جس طرح مرضی میں تقسیم کروں. اب سارا خاندان یہ سب تم لوگ میرے لیے دعا کرو گے کہ خداوندہ یہ بڈھا جیتا رہے. جب تک جی رہا ہے گورنمنٹ بغیر کسی محنت کیے کے پیسے دے رہی ہے، دادا ابا کی وجہ سے، نانے ابا کی وجہ سے پیسے آ رہے ہیں اور آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے. فرمایا اب دعا کرتے رہو گے اور پہلی صورت میں تم لوگوں پر میں بوجھ ہو جاتا تم مجھے گھر سے نکال دیتے. بات یہی ہے. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، تو کیا اولاد کا تو حق ہے کہ ہماری خدمت کرے، اور ایک پرورش وغیرہ تو ہوتے اس سے بھی زیادہ حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات بتائی. آپ نے فرمایا ہاں باپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹے کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے. فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو. ایک تو باپ کا حق ہی ہے. ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا حق یہ بنتا ہے کہ ایک پہلے نمبر پہ تو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے. فرمایا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ انہیں تیر اندازی سکھاؤ، نشانہ صحیح رہے. تیسری بات یہ فرما دی کہ تیراکی سکھائے، سوئمنگ بچوں کو سکھانا تاکہ ان کی صحت اچھی رہے، ایکسرسائز ہو، گھر سے باہر جائیں، کھیلیں کودیں. شریعت نے اس کی اجازت دی. مشکل یہ ہے کہ اب ایسے مقامات نہیں رہے، باپ چاہے بھی تو بیچارہ کیا کرے. اور چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو تم میں ہے نا وہ تمہاری اولاد میں بھی آنی چاہیے. وارثوں میں یہ چیز آنی چاہیے. 4 چیزیں بتا دیں. اب خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ کا اچھا رکھ رکھاؤ، لوگوں سے محبت، شرافت، عزت جو باپ میں ہے بیٹے میں ایسے اچھے اخلاق پیدا ہونی چاہیے. اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے، باپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے. لیکن جب باپ ظلم کرنے والا ہو تو پھر کیا رنگ اولاد کو دینا ہے. جب اولاد یہ پڑھتی ہو کہ ہمارے والد نے اتنا فراڈ کیا، جیل چلے گئے، تو پھر اولاد کیا سیکھے گی صاحب. اور جب پتا ہو کہ والد تو اس طرح فراڈ کیا کرتے تھے اور ایسے غلط اخلاق کے تھے تو پھر بچوں نے کیا اثر دینا ہے. اس لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا بتا دیا. فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب کی تعلیم 1، صحیح نشانہ تیر اندازی 2، تیراکی سوئمنگ 3، اور فرمایا کہ تمہاری خوشبو کا وارث ہونا چاہیے. کتنے ہی اچھے بچے اب بھی آپ ملیں گے، آدمی دیکھ کے کہتا ہے کہ اس خاندان کا بچہ ہے، ہاں اسے ایسے ہی ہونا چاہیے. کتنے ہی بچے ایسے ملیں گے جن میں باپ کی خوب بو پائی جاتی ہے، خوشبو پائی جاتی ہے. اور بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا دادا بھی ایسے تھے، اس کے والد بھی ایسے تھے. کتنے ہی ایسے ہیں جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ باپ بھی ایسے ہی کرتا رہا، بیٹا بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس سارے خاندان کا مت پوچھو، ایک سے ایک بڑھ کے دھوکے دینے والے ہیں. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہی انصاف ہے کہ بتایا اپنے متعلق انصاف، اپنی اولاد کے متعلق انصاف، اپنے گھر والوں کے متعلق انصاف. جتنا جس آدمی کا دائرہ عمل ہے اس میں رہ کر کے اس انسان کو انصاف کرنا ہی ہے. چاہے وہ انصاف اس کے خلاف جا پڑے، وہ سچی گواہی کی زد اس پہ جا پڑے، لیکن یہ دنیا کی تنگی ہے نا، اور دنیا کی تنگی کم ہے آخرت کی تنگی سے. دنیا کا عذاب یہ سہ لینا آسان ہے بنسبت آخرت کے. ویسے تو اللہ تعالی سے ہمیشہ ہی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ خدا تعالی کسی بھی مشکل میں نہ پھنسائے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں اسے دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو دنیا کی مشکلات بہرحال کم درجے کی ہیں، آخرت جس کی پہلی مشکل موت سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہر مشکل اس سے بڑھ کر مشکل ہے. آدمی سوچے وہاں کیا کرے گا.
اس لیے اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور انصاف کو اپنی زندگی کا طریقہ